بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اگر آپ واقعہ معراج کی عظمت، اس کی تفصیلات اور شب معراج سے متعلق بدعات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو یہ مکمل بیان، یہ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کو ایک رات جاگنے اور اگلے دن روزہ رکھنے سے روک کر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ناظرین کرام اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، شب معراج کو جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ آج کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی اور علامت ہے، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا۔ یہ واقعہ ظاہری طور پر اتنی تیزی سے پیش آیا جیسے آنکھ جھپکنے میں ہو گیا ہو، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا، یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر کائنات کے سردار زمین و آسمان اور وما فیہا کے وجود کا جو سبب بنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا تاج اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل علیہ السلام، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے، روک دے۔ اسرائیل علیہ السلام سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے، اور جنت کے داروغہ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ نیک بندوں کی روحوں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں، اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سب بستہ کھڑے ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں، ان سب سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، آج کی رات شب معراج ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے کے لیے
جنت میں جاتے ہیں اور ایسی سواری کا انتخاب کرتے ہیں جو آج تک کسی شہنشاہ، بادشاہ یا شاہ حکومت کو بھی میسر نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، ایک بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہو جا رہی ہے، ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے، نصف شب گزرنے کو ہے، یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اس وقت حکم رب ہوتا ہے، اے جبرائیل امین میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل جائے۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیتے ہیں، ٹچ کر دیتے ہیں۔ حضور بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے جبرائیل کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، تشریف لے چلیے۔ زمین سے آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ یہ سفر محض سیر نہیں بلکہ انسانیت کے وقار کی معراج تھی۔ براق پر قدم رکھتے ہی وہ فرت جذبات سے جھومنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق ٹھہر جا، تجھ پر آج وہ ہستی سوار ہو رہی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے نے تسبیح بیان کی، فضائیں درود و سلام سے گونج اٹھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے سینہ چاک کر کے دل نکالا، سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز اور بھرا ہوا تھا، دل کو دھویا گیا پھر واپس جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد بہشتی جانور پر سوار ہو کر مسجد اقصی پہنچے، وہاں انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی، پھر آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے، مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات کا مشاہدہ کیا، بارگاہ اقدس میں پہنچ کر سجدہ کیا، بلا واسطہ کلام الہی سے سرفراز ہوئے، نماز فرض ہوئی،
واپسی پر بیت المقدس سے براق پر صبح سے قبل مکۃ المکرمہ پہنچ گئے۔ صبح لوگوں کو بتایا تو ابو جہل نے چیلنج کیا، لوگ جمع ہوئے، کچھ نے ہنسا، کچھ نے تعجب کیا، بعض مرتد بھی ہو گئے۔ ناظرین، شب معراج کی رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک بابرکت مہینہ ہے، عبادت کا ثواب زیادہ ہے، مگر 27ویں رجب المرجب کو تخصیص سے روزہ یا شب بیداری، صلاۃ الرغائب وغیرہ صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں۔ یہ بدعت ہے، اس کا 1000 روزوں کے برابر ثواب ہونے کا دعویٰ باطل ہے۔ دین جذبات پر نہیں، مستند دلائل پر قائم ہے۔ اگر اس میں فضیلت ہوتی تو خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور کرتے۔ آج سوشل میڈیا پر من گھڑت باتیں پھیلتی ہیں، ہمیں صرف قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، رجب المرجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ البتہ رجب کے مہینے میں تخصیص کے ساتھ خصوصاً کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا 27 رجب المرجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شب بیدار رہ کر مخصوص عبادت کرنے، مثلاً صلاۃ الرغائب یا دیگر مخصوص تسبیحات وغیرہ کا انتظام درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ اس روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ہوتا ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اس لیے اس دن کے روزے کو زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزے کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ حضرات علماء کرام، علماء اعظام نے اپنی تصانیف میں اس کی بہت زیادہ تردید کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب کے نام سے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، جس کتاب کے اندر انہوں نے رجب المرجب سے متعلق پائی جانے والی تمام ضعیف اور موضوع گھڑی ہوئی روایات پر محدثانہ کلام کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو باطل قرار دیا ہے۔ ماہرین شریعت 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس امر کا انتظام بدعت ہے۔ مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ 27ویں رجب المرجب کے روزے کو جو عوام 1000 روزہ کہتے ہیں اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل حقیقت نہیں ہے۔ مستند فتاوی میں یہ بات درج ہے کہ ماہ رجب المرجب میں تاریخ مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت، یعنی 27ویں رجب کی روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دین کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ مستند شرعی دلائل پر ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی طریقے پر عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر 27ویں رجب المرجب کی رات جاگنے اور روزہ رکھنے میں کوئی خاص فضیلت ہوتی
تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو نیکیوں کے سب سے زیادہ متلاشی اور حریص تھے، وہ کبھی اسے نہ چھوڑتے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑت روایات کو بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، جس سے عام مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی اصل دین ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو ریاکاری، دکھاوا اور خود ساختہ رسومات سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن و حدیث، قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ اور سنت نبوی کے مطابق کیا جائے۔ فضائل اعمال کے نام پر بدعات کو فروغ دینا ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، تاکہ ہم بروز قیامت اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ روح ہو سکیں۔ اصل بندگی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کی تاریخیں مقرر کریں، بلکہ اصل بندگی اور عبادت یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی یاد میں گزاریں، ان کا ذکر کریں اور ان سنتوں کو زندہ کریں جن کا ذکر صحیح احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ معراج کا اصل سبق نماز کی پابندی اور رب کائنات کی عظمت کا احساس ہے، نہ کہ صرف ایک رات کا جشن۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں ہے بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں رب تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو من گھڑت باتیں ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرمائے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے فائدہ حاصل کرنے والا بنائے، بزرگان دین، عالم دین سے محبت کرنے والا بنائے، اور مومن کی معراج نماز ہے، نماز کو باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسوم اور بدعات سے حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کی گھنٹی کو دبا دیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں میری اصلاح کے لیے کچھ ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔